اللہ تعالیٰ کے چہرے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اس حوالے سے اسلام میں بنیادی اصول یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں۔ قرآن مجید واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہیں سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ اللہ کا لفظ آیا ہے، جیسے فرمایا گیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے، مگر اس کی کیفیت بیان کرنا یا اسے مخلوق کے مشابہ قرار دینا گمراہی ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، لیکن کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے اس کی کیفیت بیان نہیں فرمائی اور انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی کو بلا کیف ایمان لانا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جسم، شکل، رنگ اور سمت حدود سے پاک ہیں۔ وہ نہ مخلوق کے نور جیسا ہیں اور نہ مادی ہیں، بلکہ وہ زمان و مکان کو پیدا کرنے والا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، نہ اس کا کوئی آغاز ہے اور نہ انجام۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں۔ نمبر 1، صفات ذاتیہ جیسے حیات، علم، قدرت، ارادہ، سماعت، بصارت اور کلام، جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہیں۔ وہ زندہ ہیں مگر ہماری زندگی جیسا نہیں، وہ جانتا ہے مگر ہمارے علم جیسا نہیں، وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے مگر آنکھ اور کان کے بغیر۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، نیتیں، خیالات اور آنے والے لمحے سب اس کے علم میں ہیں۔ نمبر 2، صفات فعلیہ۔ صفات فعلیہ وہ ہیں جو اس کے افعال سے ظاہر ہوتی ہیں، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، مارنا، عزت دینا، ذلت دینا، بخشنا اور پکڑنا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عدل اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ نہ ظالم ہے اور نہ مخلوق سے بے خبر ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے جو ایمان والوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست عقیدہ یہی ہے کہ قرآن و سنت میں جو آیا ہے اس پر ایمان رکھا جائے اور تشبیہ، تمثیل اور غلط تعویل سے بچا جائے۔ یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، وہ عظمت، جلال یعنی غصہ اور کمال کا کامل مجموعہ ہے، جس کا پورا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ آنکھیں محدود ہیں، اس کی لمیٹیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ لامحدود ہیں۔ نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स दुनिया में अपने रब को नहीं देख सकता, अलबत्ता आखिरत में अहले ईमान को दीदार इलाही की नेमत नसीब होगी। जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया कि उस दिन कुछ चेहरे अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। अल्लाह ना सोता है ना ऊँघता है, वो हर लम्हा कायनात को संभालने हुए हैं। आसमान व ज़मीन का कोई ज़र्रा उसके हुक्म के बग़ैर हरकत नहीं करता। वो मज़लूम की आह सुनता है, टूटे दिल की फरियाद जानता है और दिल में उठने वाली बात को भी जान लेता है। अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है, मगर वो आदिल भी हैं और जुल्म को पसंद भी नहीं करता। अल्लाह बंदे से शहरग से भी ज़्यादा करीब हैं, मगर ये कुर्ब मादी नहीं बल्कि इल्म और कुदरत का कुर्ब हैं। वाकई मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का आला तरीन मकाम है, जो उस वक़्त पेश आया जब मक्का में जुल्म इंतहा को पहुंच चुका था, जब मक्का में जुल्म सरेआम हो गया था। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तसल्ली देने के लिए आसमानों की सैर कराई और ये पैगाम दिया कि अगर ज़मीन वाले साथ नहीं देते तो आसमान वाला हर हाल में साथ हैं। यानी आप वसल्लम को अल्लाह ताला ने पैगाम दिया कि अगर ज़मीन वाले उम्मत आपके साथ नहीं चाहते तो ऊपर वाला यानी अल्लाह ताला आपके साथ हैं। मेराज की रात उम्मत को अजीम तोहफ़े अता किए गए, जिनमें नमाज सबसे बड़ा तोहफ़ा है। नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया और गुनाहों पर रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए। जन्नत व जहन्नम के मनाज़र दिखाकर इंसान को आमाल का अंजाम समझाया गया और ये बताया गया कि अल्लाह ताला की पहचान यही है कि उसकी अज़मत दिलों को झुका देती है, उसका जलाल गुरूर तोड़ देता है और उसकी वहदानियत अक़ल को खामोश कर देती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।